کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں خود رب کائنات نے ہر قسم کی نجاست سے پاک قرار دیا؟ وہ عظیم چہرے جن پر کبھی گناہ کا غبار تک نہ آیا، جن کی طہارت کی ضمانت زمین آسمان نے نہیں بلکہ خود خداوند کریم نے دی۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو، بلکہ صرف ان عظیم نفوس قدسیہ کو حاصل ہوا جنہیں اہل بیت نبوی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک عظیم لازوال اور اٹل آیت جسے تاریخ نے آیت تطہیر کے نام سے محفوظ رکھا۔ یہ آیت فقط الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کو بتایا جائے کہ کون ہدایت کا مرکز ہے، کون حق کا معیار ہے اور کون حقیقت کا میزان۔ یہی آیت ان 5 پاک ہستیوں کے لیے نازل ہوئی تھے۔ دلوں کو سکون دینے والی عبادت سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد جنہیں دنیا پنجتن پاک کے مقدس نام سے جانتی ہے۔ آیت تطہیر، آیت نمبر 33 سورہ احزاب، مکمل مدلل اور جامع نو۔ اصل آیت ترجمہ: بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جیسی پاک کرنے کا حق ہے۔ شان نزول۔ اس عظیم آیت کے نزول کی شان میں تمام مفسرین، خواہ اہل سنت ہوں اہل تشیع، متفق ہیں کہ اس کا مصداق صرف اور صرف پنجتن پاک کی ہستیاں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن ابن علی علیہ السلام، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے ان 5 عظیم نفوس قدسیہ کو ایک چادر کساک کے نیچے جمع کیا، پھر فرمایا، یعنی اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی نجاست دور فرما اور ان کو ایسی طہارت عطا فرما جیسی طہارت کا حق ہے۔ یہ روایت کتب صحاح مسند احمد، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مستدرک حاکم اور دیگر متعدد معتبر کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ اہم تفسیری نکات: تاکید اور حصر، یعنی اللہ کا ارادہ صرف اور صرف اہل بیت کی تطہیر ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کا ارادہ حتمی و یقینی ہوتا ہے، اس میں تبدیلی یا تخلف کا کوئی امکان نہیں۔ ہر ظاہری و باطنی ناپاکی، گناہ، شک، نفاق، کفر، اخلاقی رذائل، فکری گمراہی، شیطانی وسوسہ، دنیاوی آلودگیاں، سب کچھ ہے۔ دوہری تاکید تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت کی یہ طہارت محض ظاہری نہیں بلکہ کامل، دائمی اور خدائی نظام کے مطابق مکمل ہے، ایسی طہارت جو کسی غیر معصوم کو حاصل نہیں۔ اہل بیت کے مصداق پر اجماع۔ حدیث کساک کی بنیاد پر شیعہ و سنی مفسرین کی بڑی جماعت اس پر متفق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام اور خود رسول خدا، ان 5 ہستیوں کے سوا کوئی اس تطہیر کے دائرے میں شامل نہیں۔ اہل سنت کے بعض مفسرین نے ازواج مطہرات کو شامل مانا، مگر امام فخر الدین رازی، علامہ طبری، علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے بھی اس کی اصل تفسیر پنجتن پاک پر ہی کی ہے۔ احادیث نبوی کی روشنی میں حدیث کساک مکمل سند کے ساتھ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بولا کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ صحیح مسلم حدیث ثقلین۔ اوقات، اہمیت، معصومیت اہل بیت۔
اس آیت کی بنیاد پر اہل بیت گناہ، نفاق، شک اور ہر آلودگی سے محفوظ ہیں۔ ان کی معصومیت قرآنی دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ یہی اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ فضیلت اہل بیت۔ اہل بیت کا رتبہ عام انسانوں سے بلند ہے۔ ان کی محبت، اطاعت اور پیروی ہر مومن پر واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ولایت کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ ہدایت کے سرچشمے۔ رسول اکرم نے فرمایا، میری اہل بیت تمہیں ہدایت دیں گے جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ اہل سنت و شیعہ موقف۔ شیعہ مکتب میں اس آیت سے اہل بیت کی عصمت، امامت اور ولایت کا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ اہل سنت کے معتبر علماء نے بھی اس آیت کی شان نزول میں پنجتن پاک کو ہی قرار دیا ہے، اگرچہ بعض نے ازواج النبی کو بھی عمومی طور پر اس میں شامل سمجھا، مگر خصوصیت پنجتن کے لیے ہے۔ خلاصہ، آیت تطہیر قرآن کی ان آیات میں سے ہے جس سے اہل بیت کی عصمت، طہارت اور عظمت قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں رسول خدا کے اہل بیت کی پیروی، محبت اور ولایت تمام امت پر لازم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پنجتن پاک ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور فکری آلودگی سے محفوظ و معصوم ہے۔ ان ہستیوں کی محبت در حقیقت ایمان کی پہچان اور نفاق سے نجات کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد